پیش آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو قبر کا ہے وہ ہے ضغطۃ القبر، قبر کا دباؤ جو ہے نا، جس کو فشار قبر فارسی میں کہتے ہیں، وہ ہے، اور اس کو ضمۃ القبر بھی روایات میں کہا گیا ہے اور ضغطۃ القبر بھی کہا گیا ہے۔ یہ دباؤ ہے، یہ انسان کے اعمال کے نتیجہ میں جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور روایات میں ان اعمال کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ کن اعمال کی وجہ سے انسان کو یہ ضغطۃ القبر سہنا پڑتا ہے، فشار قبر سہنا پڑتا ہے، اور کون سے اعمال ہیں جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ضغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ لذنوبہ لتضییع النعم، کہ مومن کا جو فشار قبر ہے وہ اس کے اصل میں اس گناہ کی وجہ سے ہے کہ جو اس نے نعمات خدا کو ضائع کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسے فشار قبر سے سہنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور گناہ ہیں، غیبت کو کہا گیا روایات میں فشار قبر کا باعث بنتی ہے، چغل خوری روایات میں کہا گیا فشار قبر کا باعث بنتی ہے، شوہر کا بلا وجہ اپنی بیوی سے دور ہو جانا، الگ سننا، یہ سخت فشار قبر کا باعث بنتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی، سوء الخلق، یہ بہت سخت فشار قبر کا باعث ہے۔ اور روایات میں سعد بن معاذ کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ سعد بن معاذ حالانکہ وہ بہت ہی عظیم شہید تھا، جنگ خیبر کے بعد جو ہے وہ جنگ خیبر میں زخمی ہوئے تھے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو وہ سزا کا فیصلہ کیا گیا تھا، انہوں نے چونکہ بنو نذیر والوں نے جناب سعد کو اپنا ثالث بنایا تھا، بنو مستلق تھے، تو سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ دیا تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ خداوند عظیم کا فیصلہ ہے ان کے حوالے سے جو تم نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے، ان کی چونکہ بازو کی رگ کٹی ہوئی تھی اور خون ریزی کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ تو وہ پاک پیغمبر خود تشریف لے گئے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کے جنازے میں چلے، اور فرمایا جبرائیل 90,000 فرشتوں کے ساتھ اس کے جنازے کے لیے تشریح کے لیے آئے ہوئے تھے، اور پھر اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا بھی کی۔ تو جب یہ دفن ہو گیا اور سعد کی ماں نے جب دیکھا کہ اس طرح سے یہ بیٹا جو ہے اتنا اہتمام کیا گیا، تو اس نے کہا سعد جنت تمہارے لیے خوشگوار ہو، مبارک ہو تمہیں جنت کی۔ تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اتنا جلدی خدا پہ فیصلہ مت کرو۔ اس وقت سعد جو ہے وہ فشار قبر کا شکار ہے، اس کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اتنا عظیم شہید، اتنا عظیم مجاہد اور یہ مقامات، اس کے باوجود فرمایا کہ اپنی اہل کے ساتھ اس میں بد اخلاقی پائی جاتی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ بد اخلاقی کرتا تھا، اس وجہ سے یہ فشار قبر ہے۔ تو برکیف یہ کچھ عوامل ہیں کہ جو فشار قبر ہیں، برکیف مومنین کو بھی سہنا پڑے گا۔ اس کے مقابل میں کچھ عوامل ہیں کہ، اور سب سے بڑا ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ طہارت کا خیال نہ کرنا پیشاب سے زیادہ تر فشار قبر جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے ہے، لہذا اپنی طہارت کا خیال کرنا چاہیے۔ انسان کو نماز شب سب سے اہم چیز جو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے وہ نماز شب ہے، مومن کی عیادت کو جاننا ہے، صدقہ دینا ہے، ارحموا موتاکم بالصدقۃ۔ ایک روایت میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی مدد کرو، ان کے اوپر رحم کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ تو یہ صدقہ دینا اس کی طرف سے یہ فشار قبر سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی جو کیٹیگری ہے، یہ جب پہلا مرحلہ شب اول کا گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی انسان مختلف قسموں میں تقسیم ہو گئے۔